ہے کہ گواہ دو ہیں تو توحید کے گواہ دو ہیں تو نبوت کے بھی دو گواہ ہوں. جیسے ہی جناب نے اعلان کیا پاران کی چوٹی سے کہ کلمہ پڑھ لو لا الہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے، کہ قرآن کی آیت کہ لا الہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے، تو ادھر کافروں نے کہنا شروع کر دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا تو رسول نہیں. اچھا اگر اس قرآن کے جز پہ آپ غور کریں تو اس میں فعل مضارع ہے، اگر گرامر جیسے آتی ہے فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو حال پہ بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر، یعنی کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہے. تو پتہ چلا جو آج بھی گروہ کہتا ہے نا کہ 40 سال تک رسول نہیں تھے، اس پہ یہ آیت آتی ہے کہ جو آج بھی کہتا ہے نا کہ 40 سال تک رسول نہیں ہے اسے کہنا چاہیے کہ وہ بھی کافر ہے، کیونکہ جس نے بھی نہیں مانا 40 سال تک نہ مانے کا ایک لمحے کے لیے نہ مانے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہہ دیا کل اے محمد ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن کہ ایک اللہ کافی ہے شہادت کی ہے بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، ایک وہ جس کو میں نے پورا کتاب کا علم دے دیا. اب نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں. اچھا نماز میں ہم سارے پڑھتے ہیں، اقامت میں، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. ہم کروڑوں مسلمان پوری دنیا میں خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو جناب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے گواہ فقط ایک ہے. تو کیا ہم گواہ نہیں ہیں؟ بھائی ہم گواہ ہیں تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ گواہ ایک ہے جسے میں نے پورا قرآن کا علم دے دیا ہے؟ اصل میں اور وہ مولا علی ہے، کیونکہ اس وقت مولا علی نے ہی گواہی دی تھی دوسری. اچھا ایک گواہ اللہ اور دوسرے مولا علی. اللہ خود گواہ نہیں آیا تھا بن کے، لیکن قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا. اب ادھر ادھر دیکھتے ہیں مجلس میں، ادھر نہیں دیکھا. بسم اللہ بسم اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ تو خود دی، ایک گواہی تو خود دی کہ ایک میں خود اللہ گواہ ہوں، اور اپنی گواہی قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجی. اب دوسرے ہیں مولا علی، لیکن پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان گواہی دیتے ہیں نماز میں بھی، اذان میں بھی، کلمے میں بھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ گواہ صرف ایک ہے. اصل میں فرق صرف اتنا ہے، مولا علی ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ اور مولا علی ہے عطائے رسالت کے گواہ. رسالت اللہ دے رہا تھا، مولا علی اس کے گواہ ہیں. یہ صرف فقط ایک گواہ ہے عطائے رسالت کا، کیونکہ انہوں نے اعلان رسالت کے گواہ نہیں مانگے تھے، انہوں نے کہا تھا کب نبی بنا اس کی گواہی لا. نعرہ حیدری. کافروں نے مطالبہ کیا تھا تو کب نبی بنا اس کی گواہی لا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی میں ایک خود گواہی دی، دوسری مولا علی علیہ السلام نے دی. اب کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھ لیا، بہار میں یہ روایت ملے گی آپ کو، نیٹ پہ پڑھ لیجیے گا، بہار اویلیبل ہے، کہ مولا علی سے کس نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پہنچا، حالانکہ بڑی فضیلت تھی. یہ نہیں کہا کہ جب بت توڑنے کی باری آئی کعبے میں تو میں دوش پیغمبر پہ سوار ہوا. ایک بڑے سے بڑے آدمی سے پوچھ لو کہ تمہاری سب سے بڑا کمال کیا ہے تو وہ بھی 5 منٹ ضرور سوچے گا، لیکن مولا نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، اور سوچنا چاہیے بھی نہیں تھا، کیونکہ جو قرآن کے ساتھ آئے ہو وہ سوچتے نہیں ہے. قرآن سے بچہ پوچھو وہ یہ نہیں کہتا میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں کہ سائز میں ہے. مولا علی نے 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچا اور کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جس سے مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا. اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ اس اللہ نے ساتھ رکھا جو خود لا شریک ہے. اس اللہ نے ساتھ رکھا. اب کتاب شہادت مسلمانوں نے ایک مرتب کی ہے جس میں شہادت کے بارے میں یا گواہی کے بارے میں انہوں نے ایک چیپٹر میں یہ کہا ہے کہ گواہ وہ ہو سکتا ہے، مثلا ایک واقعے کے 2 گواہ ہوتے ہیں اور دونوں گواہوں کو واقعے کا پوری طرح یقین ہونا چاہیے، پوری طرح علم ہونا چاہیے، تو تب وہ گواہ ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ گواہی میں شامل کر کے پوری دنیا پہ واضح کر دیا کہ جیسی عدالت مجھ اللہ کی ویسی اس علی کی ہے. اب علی کی تلوار کہیں اٹھی تو پتہ چلا وہ صرف حق کے لیے اٹھی، کبھی باطل کے لیے نہیں اٹھی. بس 2 جملے اور کہوں گا اور ختم کروں گا. صلح حدیبیہ میں نے اجتماع محرم میں ایک یہاں پہ واقعہ پڑھا تھا، اور واقعہ نہیں میں قرآن کی آیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہی کا جس نے بھی انکار کیا، جب بھی کیا، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے جناب رسول اللہ وہی بولتے ہیں، اگر انہوں نے
کبھی قلم دعات مانگا اور جس نے بھی انکار کیا تو اس پہ میرا دل تھا کہ مجھ پہ کوئی سوال کرتا اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن آج تک وہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا، نہ بعد میں کسی نے فون کیا، نہ بعد میں کسی نے، آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا کہ اعتراض کیا گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج خود ہی اس کا جواب بھی دوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر وہاں نہیں انکار کیا تھا کسی نے تو مولا علی نے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر انکار کیا تھا کہ جب کافروں اور رسول کے درمیان معاہدہ ہونے لگا تو مولا علی داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے جناب رسول اللہ کے اور لکھنے لگے کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کے درمیان، محمد رسول اللہ کی طرف سے. صلوات پڑھ لیجیے. یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. اب کافروں نے کہا یا علی یہ رسول اللہ کاٹ دیجیے، کیونکہ اسی بات پہ تو جھگڑا ہے، اگر ہم رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ہے کافر لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جسے رسول مان لو اس سے جھگڑا نہ کرنا. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے نہیں کاٹا تھا. جناب رسول اللہ نے کہا یا علی مٹا دیجیے، یا علی مٹا دیجیے. اب جناب علی علیہ السلام نے نہیں مٹایا. کیا کیا؟ کھڑے ہو گئے اور قلم اٹھا کے جناب رسول اللہ کی گود میں ڈالی اور کہا یا علی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں چاہتا ہوں، میں تیار ہوں آپ کے حکم پہ، لیکن مٹا نہیں سکتا، میرا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تھا. آپ کے جملے میں ختم کر رہا ہوں، میں مٹا دیتا، کیونکہ ایک طرف آپ کی اطاعت ہے، ایک طرف آپ کی رسالت ہے، اور مٹا بھی دیتے، مٹا سکتے ہی نہیں تھے. مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی مٹا سکتے ہی نہیں تھے مولا علی، کیونکہ نبوت کے اکیلے گواہ ہے مولا علی، رسالت کے اکیلے گواہ ہے مولا علی. اگر وہی رسالت مٹا دیتے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں مگر میرا ہاتھ حرکت نہیں کرتا، اور حرکت کرتا بھی کیسے، اور میں قسم دیتا ہوں یہ مولا علی کے سوا کی